نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس شدید ترین وعید کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو تقریباً 70 سے زائد محدثین روات صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ملک عزیز کا یا اس دور کا ایک عالمی ہے، بلکہ یہ پہلے دور سے ہی یہ ایک امت کے اندر آزمائش مسلسل چلی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو سٹیج سے وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگوں میں کسی عمل کی یعنی ترغیب دینے کے لیے یا کسی عمل سے ڈرانے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے بسا اوقات موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں اور بالکل من گھڑت احادیث کو پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ عوام میں بیان کرتے ہیں۔ بظاہر تو ان کا یہ عمل خیر خواہی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی بدبختی ہے کہ لوگوں کی جنت بناتے بناتے یہ حضرات اپنے لیے دوزخ کا سامان کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز میں ہمارے ایک معروف خطیب جو کہ ہمارے ان پسماندہ علاقوں کے پسندیدہ خطیب بھی ہیں اور بہت رونے میں اور رلانے میں ید طولہ رکھتے ہیں، جناب عبدالحنان صدیقی صاحب، ان کا جو شعبہ خطابت ہے، ان کا یہ پیشہ ہے، اس حوالے سے عموماً یہ موضوع روایات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ان سے بھی اور ان کے فالوور سے بھی درخواست کریں گے کہ خدا کے لیے مجموع کو رلانے کے لیے جھوٹی احادیث بیان نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ سنیں گے ایک کلپ کے اندر، پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ اوپر نہ ہو، مونچھوں کو نیچے جھکاؤ۔ مجھے بہت بڑے اللہ والے نے روتے ہوئے کہا، عبدالحنان دل میں 4-5 جگہ تقریر کرنے جاتا ہے، لوگوں کے پیر پڑ جا، ٹوپی پیروں میں رکھ دے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ، خدا کے واسطے مونچھیں نہ مروڑا کرو۔ جو آدمی مونچھوں کو مروڑتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتا۔ جی، آپ نے اس کلپ میں ملاحظہ کیا کہ موصوف انتہائی روتے ہوئے اور انتہائی المناک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بہت اللہ والے نے بتایا کہ عبدالحنان لوگوں کو بتاؤ کہ جو بندہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مروڑ رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی روایت ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود نہ ہمیں ملی، نہ کسی اور دارالفتاح سے ہم نے ایک سے رابطہ کیا۔ بہت سارے علم حدیث کا شغف رکھنے والے حضرات سے بھی ہم نے معلومات لی، لیکن ایسی کسی موضوع روایات میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہمیں ملی۔ معلوم نہیں وہ کون سے اللہ والے ہیں جنہوں نے اتنا سری جھوٹ عبدالحنان صدیقی صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ آپ اس کو بیان کریں۔ مونچھوں کے باقاعدہ جیسے کتاب اللباس میں یا جو ان چیزوں کے اندر جو انسان کی جو زندگی کے آداب ہیں ان میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اوپر والے ان ہونٹوں کا نظرانہ ضروری ہے کہ اس سے مونچھیں نیچے لٹک نہ رہی ہوں اور ان کو کترنا، بری کترنا، حتیٰ کہ وہ جلد نظر آ جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ سائڈ سے مونچھوں کا لمبا چھوڑنا یہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے اور دیگر کئی صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، جس کو مختلف کتب حدیث میں اور شراح حدیث نے بیان کیا ہے۔ تو جتنی بات جس حد تک ہو اتنا ہی اس کو رکھا جائے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی معاملے میں سنجیدگی سے یا پریشانی کے ساتھ سوچا کرتے تھے یا جنگوں کے نقشے ترتیب دے رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ اپنی مونچھوں کو ساتھ ساتھ تاؤ دیتے تھے۔ تو ایسی روایت بیان کرنا عبدالحنان صدیقی صاحب جو کہ صراحتاً اللہ کے نبی پر جھوٹ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گردن مروڑنا ہے، تو یہ سراسر ایک بہتان بھی ہے اور آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے معروف خطبہ ہیں، ایک ہے غلطی سے سنی سنائی روایت کو آگے بیان ہو جانا، لیکن اگر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے تو اس سے فوری طور پر رجوع کریں تاکہ لوگ آپ کے جھوٹ کو آگے نشر کرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ ایسی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں ہمیں تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملی۔ اگر عبدالحنان صدیقی صاحب کے پاس ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ ہمیں اس کلپ سے رجوع کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی اگر وہ اس کی صحیح سند پیش کر دیتے ہیں، ورنہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ محض اپنی خطابت چمکانے یا رونے یا مجمع کو رلانے کے لیے جھوٹی احادیث کا سہارا گھڑ کر جھوٹی احادیث بیان کرنا یہ سوائے خسارے کے سودے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان سٹیج سے وابستہ لوگوں کو سبقت لسانی سے اور بلا یعنی غلط روایات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔